اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن تو بندوں کو اٹھائے نا قیامت کے دن، اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ اور یہ دعا بھی والدین سے متعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے باپ سے، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوگی، کیونکہ کافروں کا چہرہ ایسا ہوگا۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب کافر اٹھیں گے نا تو سیاہ چہرے ہوں گے، جھکے اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے نا ملاقات قیامت والے دن اپنے والد سے جب ہوگی تو اس کا چہرہ سیاہ اور گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اور باپ سے کہیں گے میں تجھے نہیں کہتا تھا میری اتباع کرنے، میری بات مان لے، تو نہیں مانتا تھا، آج دیکھو کیسے ذلت کے اندر ہے۔ تو وہ کہے گا ابھی میں آپ کی بات مانوں گا، ابھی میں آپ کی بات، آپ جو کہو گے میں ابھی مانوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں آپ کو رسوا نہیں کروں۔ اللہ میرا باپ جو ہے جہنم میں جا رہا ہے، اور جو ہے نا جہنم کے اندر اس سے بڑی رسوائی کیا ہو، اللہ مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل تیرا باپ تو کافر ہے، اور کافروں کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی جو ہے نا اس کا پریشانی کا باعث ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل اپنے پاؤں کی طرف ذرا دیکھو، کھڑے ہوں گے نا ابراہیم علیہ السلام، باپ سامنے ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اپنے پاؤں کی طرف جو ہی نظر کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کر دیں گے۔ ایک بجو جو بدصورت ہوگا اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کھڑا ہوا ہے، باپ کی شکل نہیں ہے، وہ شکل ہی اللہ مسخ کر تبدیل کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو خود ہی اس سے گھبرائیں گے، تو اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو پھر جہنم کے اندر ڈالیں۔ تو بہرحال جہاں قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ نہ تو مال نفع دے گا اور نہ بیٹے نفع دیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں مگر وہ آدمی جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ قیامت کے دن ہاں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا آدمی آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو اس حدیث قرآن کریم کی آیت میں ہے نا کہ اولاد اور مال نفع نہیں دیں گے۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اگر اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر لگایا ہے، مرنے کے بعد انسان کو جو ثواب ملتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالا نا، اولاد دعا کرے نہ کرے، اولاد جتنی بھی نیکیاں کریں گی والدین کو آٹومیٹک ان کا ثواب۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بنایا تو وہ زندگی میں جتنی بھی نیک اعمال کریں گے، کیونکہ سبب کون بنے تھے؟ ماں باپ بنے تھے نا نیکی کا، تو ماں باپ کو آٹومیٹک اولاد کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی اللہ والے کی خدمت کر لی اور دین کے معاون بن گئے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے گا۔ ہاں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک بزرگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہوں نے مجھے دنیا سے بے فکر کر دیا ہے، اس تاجر نے، اس مالدار نے مجھے دنیا سے بے فکر کر دیا، میری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، اللہ تو اس کو آخرت سے بے فکر کر دے، تو اس کی آخرت کی ساری ضروریات پوری کر دے۔
تو نیکی کے راستے میں اگر اولاد کو لگا دیا یا مال کو نیکی والے راستے میں لگا دیا ہے تو یہ مال اور اولاد نیکی بن گئے ہیں، قیامت کے دن جو ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، ورنہ اللہ معاف فرمائے اگر ایمان کے بغیر آدمی گیا ہے، ایمان کے بغیر گیا ہے آدمی، تو پھر اس کو بھائی نہ اولاد نفع دے سکتی ہے۔ دیکھو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، لیکن باپ ایمان کے بغیر گیا ہے تو اللہ کے نبی بھی اس کا فائدہ اس کو نہیں دے سکے، کیوں؟ ایمان کے بغیر گیا ہے۔ ہاں، والدین اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اولاد نیکی والے راستے کے اوپر ہے، پھر اولاد اس کو فائدہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے۔ اللہ ہمارے مالوں کو اور ہماری اولادوں کو نیکی والے راستے میں جو ہے نا استعمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا